بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کے 7 انعام ہیں۔ انعامات، نماز پڑھنے کے 7 انعامات ہیں، 7۔ اور میرے ویور، نماز پڑھنا ہم پہ فرض ہے، نماز پڑھنا ہم پہ فرض ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پہ تحفہ ہے۔ یہ رب کی طرف سے بھی تحفہ ہے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ فرما رہے ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ وہ رسول پاک فرما رہے ہیں جن کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہماری اتنی سانسوں کی ڈور نہیں جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ تو نماز کی پابندی کیا کریں، اور آئیے آپ کو بتا دوں کہ نماز کے کون سے 7 انعامات ہیں، نماز پڑھنے سے کون سے 7 انعام ملتے ہیں۔ نمبر 1، روزی میں برکت۔ سب سے پہلا انعام اور سب سے پیارا انعام روزی میں برکت۔ آج ہم اس چیز کا بہت رونا روتے ہیں، برکت نہیں ہے، پوری نہیں پڑتی، پیسہ کوئی چیز پوری نہیں ہوتی، گھر میں برکت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، نماز، دین سے دوری، نماز نہ پڑھنا۔ نماز میں دلوں کو سکون ہے، نماز سے ہی زندگی ہے، اور نماز بہترین عبادت، نماز آپ کی قبر میں روشنی لائے گی، نماز آپ کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے گی۔ دوسرے نمبر پہ تندرست صحت۔ ہر بندہ اس وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں تو اللہ پاک اس کے کرم سے، اس کے فضل سے آپ کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز بھی ہے، بہترین عبادت بھی ہے، اور بہترین ایکسرسائز بھی ہے۔ نماز پڑھا کریں اور اپنی صحت کو تندرست رکھیں، اور اپنے کھانے پینے کا خاص دھیان رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کی بھی آداب بتائیں، ہمیں کتنا کھانا چاہیے اور کس طرح کھانا چاہیے، اس سے حدیث کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی مطالعہ آپ کو ملے گا کہ ہماری صحت کس طرح اچھی رہ سکتی ہے۔ نمبر 3، نیک اولاد۔ آج کل یہ بھی بہت ایشو ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری اولاد نیک نہیں، اور لوگ تو یہاں تک کہ دوسروں سے ماں سے دعائیں کروانے جاتے ہیں کہ ہماری اولاد کے لیے دعا کریں۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا میرے ویورز، میری بات کو میں اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، صرف اصلاح کے لیے۔ ہر کوئی نہیں ہے اس میں، لیکن جو ہیں ان کو پتہ ہے، اور جو ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں اس ویڈیو کو دیکھ کر سن کر۔ لوگ کہتے ہیں، آج دوسرے علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد کے لیے دعا کریں، ہماری اولاد کے لیے دعا کریں، ہماری اولاد بڑی نافرمان ہوگی، ہے بات نہیں سنتی۔ کیا ہے؟ آج ہم اگر بڑے، جو گھر کی جو بنیاد ہے بڑوں کی ہوتی ہے، بڑے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری اولاد کیسے ہماری فرما بردار ہوگی؟ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب ہمیں الحمدللہ جب نماز کی عادت پڑے گی، 5 وقت کی ہم نماز پڑھیں گے اپنی اولاد کے سامنے، تو اولاد کو بھی وہ پھر یہ اولاد بھی نقل کرتی ہے ماں باپ کی۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ویسے اولاد ہوتی ہے۔ جب بڑے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو بچے بھی اس راستے پہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بچے جب بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ جب نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور دین کی طرف لگاؤ ہوتا ہے، پھر وہ نافرمان نہیں، پھر وہ نیک اولاد کہلاتی ہے، پھر وہ 5 وقت نماز پڑھتی ہے اور تلقین بھی کرتی ہے دوسروں کو بھی۔ اللہ پاک سب کو صالح اور نیک اور اولاد اندرینہ عطا فرمائے، سب کو اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائے، ایسی اولاد عطا فرمائے اپنے ماں باپ فرما بردار ہوں۔ اور نمبر 4، خوشحال گھر۔ خوشحال گھر، خوشحال گھرانہ۔ گھر میں آج فسادات دیکھیں کس عروج پہ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کتنی لڑائیاں، گھر میں سکون نام کی چیز نہیں رہی۔ سب گھروں کی بات نہیں کر رہا، چند ایک ہیں جو میری ویڈیو سن کر اس سے ان کو انشاءاللہ سبق آموز ہوگا کہ چند گھر ایسے ہوتے ہیں، بیچ میں گھر ایسے ہوں گے، آپ کی نظر میں بھی ہوں گے کہ جو گھر میں سکون اور ہر وقت ناچاکی، ہر وقت لڑائی جھگڑے اس طرح، یہ کیا ہے؟ یہ صرف گھر میں دین سے دوری ہے اور گھر میں بے برکتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان کودتا ہے اس گھر میں، اور جس گھر میں
میرے پھر 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، 5 وقت گھر کی 5 وقت نماز پڑھی جائے، اور صبح شام قرآن پاک کا چاہے ایک رکوع ہی پڑھا جائے، تو وہاں پہ کوئی ایسا بدفعل عمل کوئی آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ وہ گھر ہمیشہ شاد آباد اور کھلا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس کو اپنی ترجیح دیں، اس کو اپنی ترجیح دیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نفلی عبادت ہے وہ گھر میں بھی نماز پڑھا کرو، اس کو گھر مقبرہ نہ بناؤ، اس کو گھر میں بھی نماز کا اہتمام کرو، گھر میں بھی نماز کا اہتمام کرو۔ میرے ویورز، گھر میں ہمارے آج کوئی جگہ ہم خالی نہیں چھوڑتے، حالانکہ ہمیں دین کے لیے اور اس کے لیے ہمارے گھر میں ایک الگ جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ایک نماز کا اہتمام ہو، وہاں پہ قرآن پاک پڑھے ہوں، وہاں پہ ہم جب ہمارے گھر میں یہ لائبریری نماز کے لیے جگہ الگ ہوگی، جب یہ ماحول ہوگا نا، تو ہماری اولاد خود فرما برداری کی طرف، خود دین کی طرف آئے گی انشاءاللہ۔ تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، پھر فضل ہی فضل رب کا، اور نور ہی نور ہوگا۔ نمبر 5، دنیا میں عزت۔ حقیقت میں تو اللہ اور اس کے رسول کی عزتیں ہیں، لیکن اس خزانہ میں سے وہ رب اور جس کو عطا کر دے عزت، جس کو دے دے، وہ کمال ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو دے سکتا ہے، تو وہ دنیا میں عزت آپ کو بخشے گا۔ نماز پڑھنے سے آپ کو دنیا میں عزت بخشے گا، لیکن دکھلاوے کی صرف واحد اللہ اور اللہ کی وحدانیت کے لیے اللہ کی عبادت کریں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور بہترین عبادت درود پاک ہے۔ نمبر 6، میدان حشر میں جام کوثر میدان حشر میں جام کوثر ملنا بہت بڑی سعادت ہے۔ پڑھیں، آپ دین کو پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں کہ جام کوثر کیا ہے۔ جو نمازی ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دلوں کا سکون ہے نماز میں۔ حضور پاک جو نمازی ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ مبارک سے جام کوثر پلائیں گے۔ نمبر 7، آخرت میں جنت۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام، آخرت میں جنت کا انعام ہے۔ نماز سے جنت کے درجات بدل پڑتے ہیں میرے ویورز، اور نماز سے جنت کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور نماز دلوں کا سکون ہے۔ رب فرماتا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے، اور بے شک دلوں کا سکون رب کے ذکر میں ہی ہے۔ یقیناً ذکر کے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھنے سے ہی دلوں کو سکون، راحت نصیب ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، دلوں کا سکون ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ پاک ہمیں روزی، صحت، نیک اولاد، خوشحال گھر، عزت، آخرت میں اللہ پاک جنت، اللہ پاک ہمیں یہ تمام نعمتوں سے نوازے۔ اللہ پاک ہمیں اس میں سب کو اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ پاک سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان علی درجہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔